بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب نے کتاب لکھی ہے دو قرآن کے نام سے۔ کافی عرصے سے میرے زیر مطالعہ تھی، مجھے کافی اچھی لگی۔ اس میں سے چند چیزیں میں چاہ رہا ہوں کہ شیئر کروں۔ ایک جگہ پہ یہ لکھتے ہیں، درختوں کے بارے میں عجیب و غریب تذکرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سنکونا ایک درخت ہے۔ سنکونا جنوبی امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کے چھلکے سے کونین تیار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ راز چند ہسپانوی مہاجرین کو معلوم تھا۔ 1639 میں پیرو کے واسرائے کی بیوی کوانٹس آف چنکن نے اس درخت کا تعارف یورپ میں کرایا۔ اس کے بعد چند مبلغ اس درخت کا چھلکا اٹلی میں لے گئے اور مریضوں میں مفت تقسیم کیا۔ 17ویں صدی میں انگلستان کا بادشاہ چارلس دوم بیمار ہوا تو شاہی ڈاکٹر رابرٹ ٹیبلٹ نے اس چھلکے کے سفوف سے علاج کیا اور بادشاہ صحت یاب ہو گیا۔ دوسرے سال اسی ڈاکٹر نے اس سفوف سے چند فرانسیسی امراء کا علاج کیا اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد کنین سے ہر شخص واقف ہو گیا۔ اگلے درخت کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ہے ربڑ۔ ربڑ درخت پہلے صرف وسطی جنوبی امریکہ میں ملتا تھا۔ 19ویں صدی میں یہ درخت سیلون میں لایا گیا۔ اس کے رس سے ربڑ تیار ہوتا ہے۔ آج ربڑ کی اہمیت سے ایک عالم آگاہ ہے۔ پھر ذکر کرتے ہیں زیتون کا۔ زیتون کی اہمیت سے ہر کوئی واقف ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس کا تیل مفید ترین سمجھا جاتا ہے جو مشینوں کے علاوہ صابنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ درخت 1000 سال تک باقی رہتا ہے۔ اس کی لکڑی فولاد کی طرح مضبوط ہوتی ہے۔ اگلے درخت کا ذکر کرتے ہیں شہتوت کا۔ کہتے ہیں شہتوت کے پتوں کو بکری کھاتی ہے تو دودھ بنتا ہے، مکھی انہی سے شہد تیار کرتی ہے، کیڑا اب ریشم اور کستوری پیدا کرتا ہے۔ چیز ایک ہی ہے لیکن مختلف کارخانوں میں اس سے مختلف اشیاء تیار ہو رہی ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بے شک۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں یہ ناریل کا، جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ کہتے ہیں ایک مسافر سخت گرمی میں ایک ایسے جھونپڑے میں جا پہنچا جس پر ناریل کے درختوں کا سایہ تھا۔ صاحب خانہ نے مسافر کو شراب، دودھ اور حلوہ نہایت عمدہ برتنوں میں پیش کیا۔ مسافر نے پوچھا کہ جنگل میں یہ غذائیں کہاں سے آ گئیں؟ کہا یہ سب کچھ ناریل کی بدولت ہے۔ میں کچے ناریل سے پانی، پختہ ناریل میں دودھ، پتوں سے حلوہ، شگوفوں سے شراب، پھولوں سے شکر، چھال سے برتن، لکڑی سے ایندھن، بنے ہوئے پتوں سے چھت، ریشوں سے رسیاں اور تیل سے روشنی حاصل کیا کرتا ہوں۔ جب یہ مسافر چلنے لگا تو میزبان نے ایک شاخ کو جھاڑا جس سے غبار سا گرا۔ اس غبار سے سیاہی کا کام لے کر ایک پتے پہ کسی دوست کی طرف سے چٹھی لکھ دی۔ یہ ہے اللہ کا کمال۔ بے شک وہ کمال تخلیقار ہے۔ اللہ کے بغیر کسی اور نے بھی کچھ پیدا کیا ہو تو ذرا سامنے لاؤ۔ اچھا، آگے یہ ذکر کرتے ہیں درخت خور نباتات۔ بعض بیلیں براہ راست زمین میں سے غذا حاصل نہیں کرتی بلکہ دوسرے درختوں کے رس پہ پلتی ہیں، اور یہ درخت رفتہ رفتہ خشک ہو جاتے ہیں۔ محکوم اقوام اسی لیے خشک ہو جاتی ہیں کہ ان کا رس حاکم قومیں چوس لیتی ہیں۔ پھر ذکر کرتے ہیں حیوان خور نباتات۔ امریکہ میں ایک ایسا پودا ملتا ہے جس کی شاخیں جال کی طرح زمین پر بچھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو ہی کوئی جانور اوپر سے گزرتا ہے یہ مل جاتی ہیں اور جانور گرفتار ہو کر اس کی غذا بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آگے ذکر کرتے ہیں مغز خور نباتات۔ سینڈیو کے پھول پر ایک لیس دار رس ہوتا ہے۔ جو ہی کوئی مکھی اس پر بیٹھتی ہے تو چمٹ جاتی ہے۔ پھول کی پتیاں اس پر پل پڑتی ہیں اور اسے کھا جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمین میں نائٹروجن نہیں ہوتی۔ اس کمی کو یہ پودے مکھیوں سے پورا کرتے ہیں۔ اس طرح بٹر وارٹس کے پتوں پر ایک گوند لگا ہوتا ہے۔ جو ہی کوئی مکھی اس پر بیٹھتی ہے پتا مٹھی کی طرح بند ہو جاتا ہے۔ اگر ان پتوں پر ریت کا ذرہ یا چھوٹا سا کنکر رکھ دیا جائے تو یہ متاثر نہیں ہوتے، لیکن جب شکار اوپر آ بیٹھے تو نہایت پھرتی سے مل جاتے ہیں۔ بدیگر الفاظ ان میں اتنی عقل موجود ہوتی ہے کہ اپنی غذا اور چھیڑ چھاڑ میں تمیز کر سکیں۔ بعض جوڑوں میں ایک ایسی تھیلی دار پودا ملتا ہے جس کی ٹہنیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں۔ یہ تھیلیاں چوہے کے پنجرے کی طرح صرف باہر کی طرف سے کھلتی ہیں۔ جب پانی کے حشرات آرام یا غذا کے لیے اندر داخل ہوتے ہیں تو گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک پودے پچر پلانٹ کے پھول سرائیوں کی طرح شاخوں سے لٹکے ہوتے ہیں۔ اندر میٹھا رس ہوتا ہے اور دیواروں کے ساتھ ٹیڑھے کانٹے۔ جب کوئی مکوڑا اس
جب کوئی مکوڑا رس پینے کے لیے اندر داخل ہوتا ہے تو واپسی پر یہ کانٹے اس کی رفتار میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، وہ بار بار چڑھتا اور گرتا ہے اور آخر تھک کر حوض میں رہ جاتا ہے۔ صنائی پھر یہاں پہ ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک طرف مولی، شلگم، پیاز اور دوسری طرف انجیر، کھجور اور آم پر غور کیجیے۔ مقام الذکر کے پتے اس وجہ کے ہیں کہ جب جب بارش برستی ہے تو یہ پتے قطروں کو سمیٹ کر جڑوں میں ڈال دیتے ہیں، اور آم وغیرہ کے درخت قطرات کو پھیلا کر ٹپکاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مولی اور شلگم وغیرہ کی جڑ صرف ایک ہوتی ہے، اس لیے قطرات 12 کو جڑ کی طرف لے جانے کا سامان کیا گیا ہے۔ آم وغیرہ کی جڑ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے قطرات بھی پھیل کر ٹپکتے ہیں۔